والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 16 فروری 2026 ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا اللہ کا فضل اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے اس جامعہ صدیقیہ للبنات کا تعلیمی سال اس کا آغاز ہو رہا ہے اور آج افتتاح بخاری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ طالبات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کا آغاز کر رہی ہیں باقاعدہ طور پر۔ بخاری شریف جو ہے یہ کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پر جتنی بھی کتب ہیں ان تمام کتب میں کتاب اللہ کے بعد معتبر کتاب ہے، اور چونکہ بخاری جی اور دیگر کتب حدیث اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے بغیر مسلمان جو ہیں وہ کتاب اللہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یوں سمجھ لیں کہ کتاب اللہ کی جو تشریح ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نبویہ ہیں۔ مطلب جس طرح مسلمانوں کے لیے قرآن ضروری ہے اور پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، یہ بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن بسم اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کو ذکر نہیں کیا، جبکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو کام اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو امام بخاری کو چاہیے تھا کہ وہ بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے چند جوابات ہیں کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ امام بخاری نے تحریراً حمد نہیں کی تو تقریراً بھی نہیں کی ہوگی۔ عین ممکن ہے انہوں نے حمد یہاں پر لکھی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی زبانی اللہ کی حمد انہوں نے کر لی ہو، اور ویسے بھی مومن کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اللہ کی حمد کی ہوگی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو حمد کی حدیث ہے کہ جس امر ذیشان سے پہلے اللہ کی حمد نہ ہو وہ بے برکت ہوتا ہے، تو یہ اپنا خطبات کے لیے ہے۔ جیسے خطبہ ہوتا ہے، بیان دیا جاتا ہے عیدین کے، جمعہ کے، اس میں اللہ کی حمد اگر نہ ذکر کی جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ لیکن جو خطوط ہوتے ہیں، خط و کتابت ہوتی ہے، تحریر اور کتب ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ حدیث پاک جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رؤسائے مشرکین کی طرف خطوط لکھے تھے، ایسے خطوط بھی ہیں جن کے آغاز میں صرف بسم اللہ شریف ہے، اللہ کی حمد نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خطوط کی پیروی کرتے ہوئے اور سرکار کی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کر کے آگے اپنی کتاب کا آغاز کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے باب باندھا ہے، اور اس باب کے تحت جو پہلی حدیث لے کر آئے ہیں وہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی
کتاب بخاری شریف، اس کا جو باب باندھا، اس کی جو آغاز کیا ہے، ابتدا کی اس کتاب کی، باب الواحی سے کیوں کی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ باب کیف کان بعد الواحی، کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے چند ذرائع ہوتے ہیں۔ علم جو ہے یہ حواس خمسہ سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ حواس خمسہ یعنی کسی چیز کا علم جو ہے وہ سن کے آ جانا، اس کو قوت سامعہ کہتے ہیں۔ کسی چیز کا علم دیکھ کر آ جانا یعنی آنکھوں والی قوت، کسی چیز کا علم سونگھ کر آ جانا کہ اس کے اندر خوشبو ہے یا بدبو ہے، یا پھر کسی چیز کا علم جو ہے وہ چکھنے کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کس طرح کا ہے۔ بعض اشیاء وہ ہوتی ہیں جن کو ٹٹولنے سے، ان کو چھونے سے پتہ چلتا ہے اس میں نزاکت ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حواس خمس ہیں، ان سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ان حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ علم یقینی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر کسی بھی چیز کا ذائقہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، ہر چیز کڑوی لگ رہی ہوتی ہے، بد ذائقہ معلوم ہوتی ہے۔ تو لہذا زبان سے جو علم حاصل ہوا وہ علم یقینی نہ رہا۔ جب زکام وغیرہ ہو جاتا ہے تو پھر جو خوشبو اور بدبو کے درمیان بھی امتیاز نہیں رہتا انسان کے لیے۔ بسا اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم دیکھتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ دور سے آتے ہوئے کسی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھنے سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی اپنا جو ہے وہ انسان آ رہا ہے، اور جب وہ قریب آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گدھا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں خطا ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف، اس کی ابتدا باب کیف کان بعد الوحی، وحی سے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو علم وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یہ علم یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک نہیں ہوتا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو آغاز ہے وہ باب الوحی سے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 90,000 طالب علموں کو آپ نے یہ کتاب پڑھائی بھی ہے۔ کتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عطا فرمائی۔ ہم اپنی ساری زندگیاں بھی خرچ کر دیں یہ سعادت تو نہیں نہ حاصل ہو سکتی کہ 90,000 جو ہے وہ لوگوں کو آپ نے اس بخاری شریف کو، اس کتاب کو پڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی سعادت آپ کو بخشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ کر ایسے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ 90,000 مرتبہ تو اس کو پڑھا دیا ہے۔ پڑھانے کے لیے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی پھر تیاری بھی کی جاتی ہے۔ تو جب تیاری کی جاتی ہے 90,000 مرتبہ تو یہ پڑھایا ہے، پھر اس کی جو تیاری میں آپ نے اس کو بار بار پڑھا ہے، تو اتنی مرتبہ تو خود ان کی اپنی نظر سے یہ کتاب گزری ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا سبب کیا بنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث کی کتاب بخاری شریف کیوں لکھی، اس کے لکھنے کا سبب کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آیا۔ خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوئی، پنکھا ہاتھ میں ہے، حضور علیہ السلام کو ہوا کر رہے ہیں، اور خواب کے اندر یوں محسوس کر رہے ہیں کہ میں کریم آقا علیہ السلام سے مکھیوں کو ہٹاؤں۔ تو جب بیدار ہوئے تو اس پر بڑے نادم ہوئے اور بڑی تکلیف ہوئی کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام تو وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کے مبارک جسم پر مکھی تو بیٹھتی نہیں، آپ کا مبارک جو پسینہ ہے وہ بھی کائنات کے تمام اتنوں سے خوشبوؤں سے افضل و اعلیٰ عرفہ ہے۔ تو یہ میں نے کیا دیکھ لیا ہے۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اپنا یہ خواب جو ہے وہ اپنے استاد کو ذکر کیا. آپ کے شیخ فرمانے لگے کہ آپ اس پر فکر مند نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، یہ تو بہت مبارک خواب ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حدیث رسول کے حوالے سے وہ عظیم کام لے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں جو وہ باتیں شامل ہو گئیں، لوگوں نے کر دیں جو سرکار کا فرمان نہیں ہے، آپ وہ کام کرو گے کہ حدیث رسول کو ان چیزوں سے الگ کر دو گے. تو یہی ایک سبب بنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا تھا. آپ نے پھر حدیث کا یہ مجموعہ جمع کیا جس کا نام یہ بخاری شریف ہے. اس کا مکمل نام میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. بخاری تو عرفی طور پر کہا جاتا ہے. اس کتاب کا مکمل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایامی. یہ اس کتاب کا مکمل نام ہے. اور افسوس اس بات کا ہے جو فیس بک کے مفتی ہیں، سوشل میڈیا پہ، جن کے پاس ایک کمرہ ہو، موبائل ہو، پھر ان کو کون روک سکتا ہے؟ جو منہ میں آئے وہ کہہ سکتے ہیں. جن کے پاس اتنا کہ انتظام ہو، پھر وہ یہ حق رکھتا ہے نا کہ فلاں شے ہی کوئی نہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، جس کو یہ نہ پتا ہو کہ بخاری شریف کا اصل نام کیا ہے، وہ بھی بڑی بڑی باتیں کرے. خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنا کام کیا عظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ ایک روایت کے مطابق، اور ایک یہ بھی قول ملتا ہے آپ کے حوالے سے کہ 9 لاکھ آپ کو احادیث یاد تھی. اگر 6 لاکھ والا قول لیا جائے، چلے یہی لے لیتے ہم کم انسا، کہ 6 لاکھ آپ کو احادیث یاد تھیں، لیکن ان 6 لاکھ احادیث میں سے آپ نے بخاری شریف کے اندر جن احادیث کا انتخاب کیا ہے، اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو یہ 2761 احادیث کل ٹوٹل بنتی ہیں علامہ ابن حجر کے نزدیک. یعنی 6 لاکھ آپ کو احادیث یاد تھی، اور ان میں سے آپ نے جن کا انتخاب کیا اس کتاب کے اندر بغیر مقررات کے جو احادیث ہیں وہ 2761 ہیں علامہ ابن حجر کے نزدیک. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پر کتنی جانچ پڑتال کی ہے. ہر زاویے سے، ہر اینگل کو انہوں نے حدیث کو چیک کیا ہے. جب مکمل ان کو تسلی ہوئی، اس کے بعد پھر انہوں نے استخارہ کیا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے استخارہ کیا، آیا کہ یہ حدیث رسول واقعی ہی سرکار کا ہی فرمان ہے. جب ان کو روحانی طور پر یہ اشارہ نصیب ہوا، تب جا کر انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے. اتنے اخلاص اور اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے بھی. بخاری شریف کی جو کل احادیث ہیں، میں یہ تعداد آپ کے سامنے ذکر کر دوں، 7275 ہے امام نووی کے مطابق، اور بغیر مقررات کے 4000 ہیں احادیث امام نووی کے نزدیک. میں نے یہ ذکر کیا ہے. اور علامہ ابن حجر کے نزدیک کل ٹوٹل احادیث بخاری شریف کے اندر آپ نے ذکر کیا ہے 7357، اور بغیر مقررات کے 2761 احادیث ہیں بخاری شریف میں. اب یہ جو لفظ میں نے بار بار بولا ہے مقررات، اس کو بھی سمجھ لیں کہ مقررات کسے کہتے ہیں. آج جو حدیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات،
یہی حدیث پاک امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر ہی آپ نے اس حدیث پاک کو تقریباً 7 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ یہی حدیث پاک 7 مرتبہ مختلف عنوانات کے تحت، ابواب کے تحت آپ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ تو اسی کو مقررات کہتے ہیں کہ حدیث ایک ہے لیکن مختلف ابواب کے تحت جہاں وہ معنی لیا جا رہا تھا تو وہاں پہ دوبارہ اس حدیث کو ذکر کر دیا۔ اگر یہ مقررات کو بیچ میں شامل کیا جائے، ابن حجر کے نزدیک 7357 ہے۔ اگر مقررات یہ نکال دیے جائیں تو پھر 2761 ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اگر ہم اس حدیث پاک کے سند کی طرف توجہ کریں، سند کو دیکھیں، امام بخاری حدیث لے کر آئے اس باب کے تحت، حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید انصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم تیمی انہ سمع علقمہ بن وقاص لیثی یقول سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث پاک کی سند کے اندر جو پہلا راوی، جو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہم نے تخریج حدیث کے اندر بھی یہ چیز میں نے پڑھائی تھی، ایک راوی اعلیٰ ہوتا ہے، ایک راوی ادنا ہوتا ہے، یعنی جو سند کے ساتھ متصل ہوتا ہے وہ تو حضرت عمر بن خطاب ہے نا، اور جو سند کے آغاز میں ہے وہ ہے جی حمیدی۔ یہ جو حمیدی ہے راوی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جن سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، روایت کی ہے، یہ مکی ہیں اور قریشی ہیں، جبکہ اس حدیث کو کسی اور راوی سے بھی لیا جا سکتا تھا۔ آپ نے حمیدی ہی سے اس روایت کو کیوں ذکر کیا؟ اس میں بھی بڑی ایک لطیف بات ہے کہ یہ حمیدی جو ہیں یہ مکی ہیں اور قریشی ہیں، اور حدیث رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قریشیوں کو مقدم کرو، تو آپ نے پھر انہی کی اپنا جو ہے وہ روایت کردہ حدیث کو یہاں پر نقل کیا تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے کہ قریشیوں کو مقدم کیا جا رہا ہے۔ حمیدی جو ہے یہ حمد سے ہے، حمیدی اس کا مادہ حروف اصلیہ جو ہے وہ حمد بنتا ہے، حمد۔ اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، آپ سال کے اختتام پہ ختم بخاری پہ وہ آخری حدیث پڑھو گے، ان کے راوی جو ہیں وہ ہے احمد، اس کا مادہ بھی حمد ہے۔ تو امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر یہ ایک بڑی خوبصورت ترتیب رکھ کے ایک اپنا جو ہے اشارہ دیا ہے طالب علموں کو، بخاری شریف پڑھنے والوں کو، کہ پہلی حدیث جس سے روایت کی گئی ہے حمیدی، اس کا مادہ حمد، آخری حدیث جس سے لائے ہیں احمد، اس کا مادہ بھی حمد۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سارا وقت جتنا بھی ہو سکے وہ اللہ کی حمد ہی میں گزارے۔ ہم یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھی حمد ہی کرتے رہیں تو کوئی دیگر کام ہم نہیں کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے، کیونکہ آج حدیث ہی ہم نیت کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس میں نیت کر لیں گے تو وہ پھر اللہ کی حمد ہی ہے۔ کھانا کھائیں، یہ نیت کر لیں ہم کہ بھی اس سے جو قوت حاصل ہوگی میں اس اپنی قوت کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دوں گا، تو یہ کیا ہے بتائیں مجھے؟ تو یہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرے اور اسی میں ہی اپنے وقت کو صرف کرے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، دل کا اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اسی کو ہی نیت کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ لیں یہ بھی درست ہے، اچھا ہے طریقہ، تو یہ نیت کا معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ نیت کا دخل ہر جگہ پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کو
گالی دیتا ہے، حرام زادہ کہتا ہے، پھر کہے جی میری تو اس سے اپنا نیت حرمت کی تھی، کرامت کی تھی، کہ یہ کرامت کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر نیت معتبر نہیں ہوگی، عرفی معنی لیا جائے گا۔ عرف میں یہ لفظ گالی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور ایک فقہی ضابطہ ہے کہ جو توہین امیز کلمات ہوتے ہیں وہ بولے جائیں تو اس سے تکفیر ہی مراد لی جائے گی انبیاء کرام کی۔ اگر کسی نے کسی نبی کے بارے میں ہلکا لفظ بولا ہے اور پھر کہے کہ میری اس سے نیت نہیں تھی، تو اس کی نیت یہاں پر معتبر نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ اس کی دلیل واضح طور پر قرآن میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان والو تم رائنا نہ کہو۔ اب رائنا، اب یہ بذات خود یہ لفظ ایسا نہیں ہے جو توہین پر دلالت کرتا ہو، کیونکہ اس کا عرف بن گیا تھا کہ وہ لوگ توہین کے لیے ہی اس کو استعمال کرتے تھے، تو پھر اہل ایمان کو اس لفظ سے منع کر دیا گیا۔ تو چونکہ صحابہ اکرام کی تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کی یہ نیت تھی کہتے ہوئے، ان کی ہرگز یہ نیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی منع کر دیا، تو پتہ چلا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جہاں عرف ہو وہاں بھی نیت معتبر نہیں ہے، جہاں شرعی الفاظ ہو، جس طرح کے طلاق کے حوالے سے اگر شوہر زید اپنی بیوی کو طلاق دے دے پھر کہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، اگر اس نے شرعی الفاظ بولنے ہیں تو اب نیت معتبر نہیں ہے، بس وہ ظاہر پر ہی حکم لگ جائے گا۔ بس یہ میں یہاں پر بتانا چاہ رہا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ عمل کرتے ہوئے ہم جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نویٰ، جس نے جو نیت کی وہی اس کے لیے ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، پس جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، یصیبھا، اس نے دنیا کو پا لیا، یا جس نے نیت کی ہجرت کرتے ہوئے کہ وہ نکاح کرے گا، پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث مبارکہ کا پس منظر یہ آپ سماعت کر لیں۔ ام قیس یہ مدینہ منورہ میں رہتی تھی، انہوں نے پیغام پہنچایا کہ آپ اگر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ تو اس صحابی رسول نے نکاح کے ارادہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے وہ مہاجرین ہیں، اور اس نے چونکہ نکاح کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ مہاجر وہ بھی ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو وہ ان کو اسی اعتبار سے ثواب ملے گا، جس نے نکاح کے لیے ہجرت کی ہے تو پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہی ہے جس کی نیت سے وہ آیا ہے۔ یہاں ہرگز اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابی رسول کی تنقیص کو بیان کیا جائے، کہ ان کے بارے میں یہ لفظ بولے جائیں کہ وہ تو ایک دنیا کی خاطر ہی آئے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کے 1,24,000 کم و بیش اصحاب رسول، ان سے جو فعل ثابت ہے امت کے لیے وہ بھی حجت ہے۔ اس صحابی نے جو نکاح کے لیے ہجرت کی ہے تو سرکار کی امت کے لیے یہ بھی ایک قانون شریعت بن گیا ہے کہ نکاح کے لیے ہجرت کرنا یہ بھی اسلام کے اندر درست ہے، کیونکہ صحابی رسول سے ثابت ہے۔ نکاح کرنا کوئی یہ بری بات تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نکاح کے لیے ہجرت بھی صحابی رسول سے ثابت ہے۔ البتہ فرق ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے ان کا مقام اور ہے، اور جنہوں نے نکاح کے لیے کی تھی ان کا مقام اور ہے۔ یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے جو ہم نیت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، فطرتاً کر لیتی ہے، بیٹا ہے پیار آ گیا کر لیا۔ اگر اس میں تھوڑی سی یہ نیت ہو جائے، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی جو مہک ہوتی ہے یہ جنت کی مہک اس میں خوشبو ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو پیار کرے، نیت یہ کر لے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں، تو لہذا جو پیار سے مٹھاس حاصل ہونی ہے وہ تو ہو ہی جائے گی، ساتھ یہ والا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ ایک توجہ کرنے والی بات ہے۔ جیسے ہم رات کو سوتے ہیں تو
सोने वाला लिबास पहन लेते, बस एक तबीयत है। अगर थोड़ी सी ये साथ नियत कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अपने लिबास को तब्दील किया करते थे, ये नियत कर लें तो सुन्नत अदा हो जाएगी, तो साथ इसका भी सवाब मिल जाएगा। किसी शख्स ने बुजुर्ग से कहा अपने शेख से कि मैंने मकान तामीर किया है, तो आप बरकत के लिए मेरे घर में तशरीफ ले आए। तो बुजुर्गों की तरबियत करने का अंदाज एक मुख्तलिफ होता है। उन्होंने घर के खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान देखे, कहा ये इतनी खिड़कियां और रोशनदान क्यों रखे हैं? कहता जी हवा की क्रॉसिंग होगी, रोशनी आएगी इसलिए रखी हैं। कहने लगा बेटा अगर साथ आप ये नियत कर लेते ना कि भी ईद से मुझे अजान की आवाज़ सुनाई देगी, तो हवा की क्रॉसिंग तो हो ही जानी थी, रोशनी ने तो आना ही था। तुम्हारी इस नियत की वजह से जब तक ये तुम्हारा मकान बाकी रहता और ये रोशनदान और खिड़कियां रहती, तुम्हें तुम्हारी नियत के मुताबिक जो है ये सवाब भी मिलता ही रहता। तो मतलब थोड़ा हम अगर ये तवज्जो दे लें, हम लिबास तब्दील करते हैं, इसमें अगर हम नियतें कर लें तो जितनी नियतें करेंगे उतना सवाब बढ़ जाएगा। साफ लिबास जो पहना जाता है ये अल्लाह का जिक्र करता है। जी मैं साफ लिबास इसलिए पहनता हूँ, दिन में 2-3 मरतबा इसलिए चेंज कर लेता हूँ कि ये कपड़े जो हैं, जो साफ लिबास होता है ये अल्लाह का जिक्र करता है। जो मैला लिबास होता है वो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो लिहाजा मैं इसलिए साफ लिबास पहनता हूँ। ये नियत कर ले, आपका लिबास तो साफ आपने पहनना था वो तो हो गया है, इस नियत के मुताबिक आपको ये भी सवाब मिल जाएगा। या लिबास पहनते हुए भी शरीयत को ये मतलूब है कि सतर को छुपाया जाए, तो मैंने जो वाजिब सतर का छुपाना है इसलिए लिबास को पहना ताकि वो छुप जाए, तो ये भी सवाब मिल जाएगा। भी मैंने इसलिए लिबास पहनना है कि भी मसाजिद में अल्लाह के घरों में जाते हुए जीनत को इख्तियार करो, तो ये सवाब मिल गया कि नहीं? यानी काम एक है, जैसे हम अपनी नीयतें बढ़ाते जाएंगे उसका अजर और सवाब साथ साथ बढ़ता ही चला जाएगा। मैं इसलिए साफ लिबास पहनता हूँ, साफ सुथरा इसलिए रहता हूँ ताकि मैं अपने पसीने की बदबू से अपने किसी मुसलमान भाई को अजियत ना दूं। तो मतलब ये कि सफाई रखना ये एक इंसान की अपनी तबीयत है, साथ ये उसने जब नियत कर लिया तो ये भी उसको सवाब मिल गया है। अल्लाह अकबर। कुरान जहां पढ़ा जाए अल्लाह का नूर उतरता है, ये याद रखना। जहां हदीस रसूल पढ़ी जाए वहां भी अल्लाह का नूर उतरता है। अल्लाह अकबर। हदीस रसूल में अल्लाह ताला ने वो बरकत रखी है कि जहां ये हदीस रसूल पढ़ाई जाती है, जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरे खुलाफा हैं। अर्ज की गई कि आपके खुलाफा कौन हैं? फरमाया मेरे खुलाफा वो हैं जो हदीस पाक को याद करते हैं, सीखते हैं और फिर इस हदीस को आगे भी पहुंचाते हैं। तो जिसके बारे में पता चल जाए कि ये शेखुल हदीस है, हदीस को पढ़ाने वाला है, हदीस के साथ शगफ रखता है, तो उसके सामने अपने दिलों को झुकाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने खुलाफा कहा है कि ये मेरे खलीफा हैं। और जहां पता चल जाए कि ये हदीस रसूल का तालिब इल्म है, ये हदीस का तलब करने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, उन तालिब इल्मों का भी एहतराम किया जाए कि ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इल्म के बहुत सारे फजाइल हैं, बहुत सारे अपना जो है मरातिब। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि जानने वाले और ना जानने वाले यानी अहले इल्म हजरात और जो जाहिल हैं ये बराबर नहीं हो सकते। जबकि जो आलिम है और गैर आलिम वो दोनों ही अहले ईमान में से, दोनों कलिमा गो हैं, दोनों ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, दोनों ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। लेकिन मकाम और मर्तबे में फर्क किस चीज से आया है? इल्म की वजह से। ये तो नसूस कतिया है ना कि अहले इल्म और जानने वाले ना जानने वाले ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो इल्म एक ऐसी चीज है, अगर ये कुत्ते को भी आ जाए ना तो वो भी आम कुत्तों की तरह नहीं रहता। ये कुत्ता जो होता है ना उसको शिकार का इल्म सिखा दिया जाए
اب کتے کے جھوٹے کے بارے میں آپ نے آثار السنن کے اندر پڑھا ہے، آپ لوگ تو پڑھیں گے، آپ سے جو پچھلی کلاس ہے دورہ حدیث شریف کا جن کا اختتام ہوا انہوں نے تو پڑھا کہ کتا اگر کسی چیز کو منہ ڈال دے، مختلف روایات ہیں، اس کو 7 مرتبہ دھوو، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، اول آخر مٹی سے بھی اس کو مانجا جائے، یعنی اتنے خطرناک اس کے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن وہی کتا اس کو شکار کا علم سکھا دیا جائے، اب وہ شکار کر کے لے آئے تو اس کا شکار بھی حلال ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو علم آ گیا، اب اس علم کی وجہ سے وہ عام کتوں کی طرح نہیں رہا، تو یہ علم جب کتے کو آ جائے تو وہ عام کتوں کی طرح اس کے احکامات نہیں رہتے۔ اگر یہ علم کسی انسان کے سینے میں آ جائے تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ تو سب سے بلند ہونا ہی ہے۔ آج کا ہمارا جو درس حدیث ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں ایک میسج اور ایک پیغام آج کے افتتاح کے بخاری کے حوالے سے دوں گا۔ آج آپ یہ نیت کر لیں، نیت کے حوالے سے یہ حدیث پڑھی ہے کہ محض ہم نے حدیث رسول کو پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھ کے سیکھ کے اس پر عمل کی مکمل کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور جو علم ہمیں حاصل ہوگا مکمل طور پر کوشش کریں گے کہ یہی علم اپنے دوسرے مسلمان جو بھائی ہیں، جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں، ان تک ہم یہ علم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ علم کے ساتھ وابستگی جو ہے اسی میں انسان کا عروج ہے، اسی میں دنیا کی ترقی ہے، اسی میں قبر کی ترقی ہے، اسی میں میدان محشر کی ترقیاں ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اور علم کے ساتھ اگر عمل ہو جائے تو پھر تو وہ ایک ایسا انسان ہے، اس کو تو فرشتہ صفت انسان کہا جائے یہ بھی کم ہے، وہ تو پھر اشرف المخلوقات ہے نا جی۔ ہم کسی کے لیے کہہ دیتے نا یہ فرشتہ صفت انسان ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہم نے اس کے بارے میں کہی ہے، لیکن جو اہل علم حضرات ہوتے ہیں، جو باعمل لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے۔ یہاں تک حدیث رسول ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے، یہی علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کی زیارت کرے۔ تو بس آخر میں یہ ہمارا ایک پیغام اور یہ میسج ہے کہ ہم نے روایتی طور پر، رسمی طور پر اس علم کو حاصل نہیں کرنا ہے، خاص طور پر جو احادیث رسول کا اب چونکہ پہلا سبق آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حدیث رسول کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھیں گے، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھیں گے، اور جتنی ہماری انرجی ہے اور جتنی ہماری حیثیت ہے ہم ساری کی ساری حدیث رسول پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن